یہ آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا یا نہیں کہ کوئی نبی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتا، کوئی ولی انتقال کے بعد مدد نہیں کر پائے گا؟ اور اگر تم نے یہ اپنا نظریہ رکھا کہ کوئی پیر پیغمبر گویا اگر انتقال کے بعد تمہاری مدد کرے تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے. کیا سمجھے آپ؟ ادھر سے فتویٰ یہ آیا کہ کسی بھی پیر پیغمبر پر یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری مدد کرے انتقال کے بعد، ایسا نظریہ رکھنا یہ شرک ہے. یہ فتویٰ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج بھی داغا جاتا اور ایک عرصے سے 100 سال سے داغا جا رہا کہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ کوئی نبی یا پیر بعد انتقال نفع پہنچائے تو گویا یہ شرک ہوگا. اچھا، اب اسی پر ہم گاڑی روک لیتے ہیں کہ جناب کوئی آدمی انتقال کے بعد نفع نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر یہ نظریہ ہو پہنچائے تو یہ شرک ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر حضور کی توجہ نہ دلاتے تو نمازیں کتنی ہوتی؟ 50. اب کہتے ہیں استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی کہ حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. ہم گالی نہیں دے رہے، گزارش کرتے ہیں ایک، وہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی انتقال کے بعد نفع نہیں پہنچائے اسے کو بیٹا تو پڑھ پوری 50 پڑھ. اور ہمارا چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعد انتقال نفع پہنچاتا، ہم تو پڑھیں گے 5، اس لیے کہ ہمارا چونکہ عقیدہ ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی نفع نہیں پہنچاتا. اور میں تو کہتا ہوں اس عقیدے پہ عمل ہو جائے، قسم خدا کی مسئلہ حل ہو جائے. ایک آدمی چلا نیو کراچی سے فیڈل بی ایریا پہنچا تو نماز کا وقت گھنٹے ہیں 24، نمازیں ہو گئی 50. کیوں صاحب؟ اگر 1 گھنٹے میں 2 نماز کا بھی حساب کریں تو 48 ہو گئی یا نہیں؟ 2 اور بچ گئیں. چلیے ہم اوسط لگاتے ہیں اس کا کہ ایک نماز کا وقت جو ہے 25 منٹ. اور رش ہو کراچی کا، نیو کراچی سے چلا تو نہ ہوگا کام یوں ہوگا پھر کہ جناب سین یہ ہوگا کہ ایک بغل میں وضو کا لوٹا، ایک بغل میں مصلی، اور بھائی گاڑی روکو بھائی فیڈل بیریا نماز کا وقت ہو گیا. چلیے صاحب حضرت اترے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر رش کا موقع، تینہٹی پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا، بولٹن مارکیٹ پہنچے تو نماز کا وقت ہوا. اور حسن اتفاق سے یہ اگر ڈاکیات پر کام کرتے ہوں، لیجیے اترتے ہی نماز کا وقت ہو گیا. لیجیے صاحب راستے میں نماز، دفتر میں نماز، گھر میں نماز، ادھر نماز ادھر نماز، نمازی نماز، صبح نماز، شام نماز، نظام زندگی نماز. تو نہ تمہیں فرصت ملے نہ ہم پہ فتویٰ لگاؤ. بھئی جب گھنٹے میں یہ 2.5 نمازیں پڑھے گا تو اس سے فرصت کہاں ملے گی کہ ہم پر فتویٰ لگائے؟ تو وہ ہم بھی فتوے کی عزت سے بچ جائیں گے اور تمہارا کام بھی ہو گیا. لیکن وہ کام کرو جو تم اپنا ایمان اور عقیدہ بتاتے ہو کہ نبی اگر نفع نہیں پہنچاتا تم پڑھو پوری 50، پتہ لگ جائے تمہیں 50 نمازوں میں جو ہمارا عقیدہ تو ماننا پڑے گا. اس معاملے میں تم ہمارے عقیدے کی پیروی کرتے ہو اور 5 نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ان 5 نمازوں میں تو غیر اللہ کی مدد شامل ہو گئی.